تاریخ کے پنوں میں کبھی کبھی چند چہرے ایسے ہوتے ہیں جو روشنی کا دعویٰ کر کے اندھیرا پھیلاتے ہیں، اور عمران خان انہی میں سے ایک نام بن گیا۔ کرکٹ میں شہرت مگر زندگی میں غرور، میڈیا کو ڈارک، گلیمرس، پرسنل دکھایا گیا، لیکن اصلی کہانی بالکل مختلف تھی۔ ایروگنس، سکینڈلز اور پرسنل کیوس۔ پولیٹکس کا سفر بھی کسی ویژن سے نہیں، ایک ڈارک کم بیک پلان سے شروع ہوا۔ 90s میں جب پولیٹکس کا دروازہ بند تھا، خان صاحب نے خود نواز شریف سے سیاست میں لانے کی درخواست کی، اور جب پہلی بار الیکشن کا موقع ملا تو شیخ رشید کے ساتھ PMLN کا ٹکٹ یوز کر کے الیکشن لڑا۔ یعنی سیاست میں پہلا قدم بھی اپنے نہیں، نواز شریف کے سہارے اٹھائے۔ ہر سیاسی کہانی میں ایک اصل سچ ہوتا ہے، اور ایک وہ سچ جسے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ PTI کی کہانی کا سب سے اندھیرا حصہ وہ تھا اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنم لینا۔ لوگوں کو تبدیلی کا نعرہ دیا گیا، مگر پردے کے پیچھے ڈیلز، بیک ڈور کنیکشنز اور پاور کی بھوک چل رہی تھی۔ عمران خان کا سیاست میں آنا کسی عوامی تحریک کا رزلٹ نہیں تھا، یہ ایک کیئرفلی انجینئرڈ انٹری تھی۔ 2000s کی شہرت میں جب ملک پر جنرل مشرف کا راج تھا، خان صاحب انہی کے قریبی سرکل میں شامل ہو گئے۔ ٹی وی انٹرویوز، پریس کانفرنسز، ہر جگہ ان کا ٹون مشرف فرینڈلی ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب خان نے اوپنلی کہا کہ مشرف پاکستان کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے۔ ڈیموکریسی کا چیمپئن بن کر گھومنے والے لیڈر نے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا، صرف اس لیے کہ انہیں سیاست میں جگہ مل سکے۔ پہلی ڈیل یہیں سے شروع ہوئی۔ پھر وقت بدلا، سسٹم بدلا، لیکن خان صاحب کی اسٹریٹجی نہیں بدلی۔ مشرف کا چیپٹر بند ہوا تو نئے چیپٹر کا دروازہ باجوہ کا تھا۔ میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خان نے جنرل باجوہ کو وہ ورڈز دیے جو کسی پولیٹیکل لیڈر نے پہلے کسی آرمی چیف کے لیے نہیں دیے۔ سب سے آنیسٹ، سب سے نیوٹرل، دیش کے ذمہ دار سپاہی۔ کیبنٹ میٹنگز میں ان کا ٹرسٹ صرف ایک آدمی پر تھا، باجوہ۔ ٹرانسفرز، پوسٹنگز، پولیٹیکل ڈیسیشنز، ہر چیز میں باجوہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ انفلوئنس انوالو ہوتا۔ یہ سب عوام سے چھپا کر دکھایا گیا کہ نیا پاکستان عوام کی طاقت سے چل رہا ہے، مگر اصل میں گورننس ایک ہائبرڈ فارمولا پر چل رہا تھا۔ پھر جو دن آیا وہ PTI کا سب سے بڑا نقاب اتارنے کا دن تھا۔ جس آدمی کو خان نے 4 سال ہیرو بنائے رکھا، کرسی ہاتھ سے نکلے ہی اس کو کرپٹ، بائسڈ میر جعفر کہہ دیا۔ جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے، پھر کب چھوڑ دینا ہے، کب اندر اس کو ڈالنا ہے۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا۔ ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا۔ قانون ملک کے بدلے گئے آئے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کل تک دیوتا تھی آج اچانک دشمن بن گئی۔ لوگ حیران تھے، کیا باجوہ تب نیوٹرل تھا یا اب غدار ہو گیا، یا پھر اصلی مسئلہ صرف وہ کرسی تھی جس کے بنا عمران خان کا نیا پاکستان چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن PTI کے سب سے اندھیرا حصہ صرف ٹیلز نہیں تھے، وہ تھا اس کا نیریٹو، جو ہر وہ آواز دبانا چاہتا تھا جو ان کے سامنے سچ رکھتی۔ ایک بلوچ فیمیل جرنلسٹ جس نے کھل کر بشرا بی بی پر بلیک میجک اور مینیپولیٹو انفلوئنس کے الزامات اٹھائے، تھوڑی دیر کے اندر ہی ٹرول بریگیڈز نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ آن لائن کیمپینز، کریکٹر اسیسینیشن، تھریٹس، یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب PTI گورنمنٹ فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لگا رہی تھی۔ ایک آواز جس کے پاس اپنی روایت اور میڈیا کا درجہ تھا، اسے صرف اس لیے چپ کرا دیا گیا کہ اس نے خان کی پرسنل زندگی کا وہ حصہ ایکسپوز کیا جسے PTI کبھی ایڈمٹ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب چل رہا تھا اور پھر 2023 کا وہ دن آیا جسے ملک کی تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ 9 مئی، پاکستان کے اداروں پر حملے، GHQ کا گیٹ توڑنا، کارپس کمانڈر ہاؤس کو جلانا، یہ سب سپونٹینیسلی نہیں ہوا۔ یہ ایک ڈیجیٹل برین واشنگ کا رزلٹ تھا جو PTI نے سالوں تک چلایا۔ ان کی سپیچز، ان کے ہیش ٹیگز، ان کا نیریٹو، سب نے مل کر یوتھ کے اندر وہ غصہ بھر دیا جو ایک دن ملک کے خلاف استعمال ہو گیا۔ اس دن نے کنفرم کر دیا کہ PTI صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں، ایک ایموشنلی ہائی جیک موب کا نام بن چکی تھی۔
ہر اسکینڈل، ہر فلپ، ہر ڈیل پی ٹی آئی کی اصلی پہچان کو سامنے لا رہا تھا۔ مشرف سے لے کر باجوہ تک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پولیٹکس سیکھنے والے لوگ عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن اصل میں وہ سسٹم کا سب سے بڑا پروڈکٹ تھے، اور جب سسٹم نے ان کو سپورٹ دینا بند کیا تو انہوں نے سسٹم کو ہی جلانے کی کوشش کی۔ یہ پی ٹی آئی کی اصل کہانی ہے۔ نعرہ انصاف کا تھا لیکن کہانی ڈیلوں کی تھی، نعرہ حق کا تھا لیکن سیاست پرسنل بدلہ لینے کی تھی، اور جب حقیقت سامنے آئی تو عوام نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک نہیں، ایک فتنہ تھا۔ دور کا ایک ویپن ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنا ویپن تلوار یا عوامی تحریک کو نہیں بنایا۔ ان کا اصل ہتھیار تھا انٹرنیٹ، فیک پروفائلز، ایڈیٹڈ کلپس، مینیپولیٹڈ ایموشنز، اور ایک ایسی ڈیجیٹل فوج جو سچ کو دباتی، جھوٹ کو وائرل کرتی اور عوام کے دماغ میں زہر گھولا کرتی تھی۔ پی ٹی آئی کی نیریٹو اصل زندگی میں کم، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پہ زیادہ بنتا تھا۔ فیک اکاؤنٹس، ہزاروں نہیں لاکھوں تک، ایسے یوزر نیمز جو کوئی پہچان نہیں رکھتے تھے، مگر ہر روز ایک نیا جھوٹ، ایک نیا پروپیگنڈا، ایک نئی کہانی پھینک دیتے تھے۔ عوام کو لگتا تھا کہ یہ پبلک اوپینین ہے، پر یہ اصل میں ایک ہی اسکرین سے آپریٹ ہوتے نیٹ ورک کا رزلٹ تھا۔ ارلی پی ٹی آئی کے دور میں یوتھ کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کا ہر مسئلہ اپوزیشن ہے، انہیں سکھایا گیا کہ ملک کو تباہی صرف اس وقت پکڑتی ہے جب عمران خان پاور میں نہیں ہوتا۔ انہیں ایک مسیحا نیریٹو دیا گیا، لیڈر ایک ہی ہے، باقی سب کرپٹ ہیں۔ یہ وہ برین واشنگ تھی جس میں لاجک کو مار دیا جاتا اور ایموشنز کو ہیرو بنا دیا جاتا۔ پھر ان یوتھ کو ایک زہر دیا گیا، غصہ۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ایک اسپیسیفک بیہیویئر ڈیولپ ہوتا گیا، روڈنس، فاؤل لینگویج، پرسنل اٹیکس۔ اگر کوئی مخالف بات کر دیں تو اس پر ٹرول بریگیڈ ٹوٹ پڑتی، اور اگر کوئی جرنلسٹ سوال پوچھ لے تو اس پر لفافہ، غدار، کرپٹ کا لیبل چپکا دیے جاتے۔ یہ کلچر پی ٹی آئی نے صرف الاؤ نہیں کیا، جان بوجھ کر پیدا کیا۔ جس پارٹی کا نیریٹو لاجک پر نہیں چلتا وہ ہمیشہ آواز کو گولی دیتا ہے، اور پی ٹی آئی نے یہی کیا۔ پھر ایک دن ایک شیڈو فگر سامنے آیا، ایک کنٹینٹ کریٹر جو پی ٹی آئی کے ارلی پروپیگنڈا نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ اس نے کنفیس کیا کہ اسے 2016 سے 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیسے دے کر ویڈیوز بنوائیں، ویڈیوز جو اپوزیشن کو ڈیمونائز کرتی، کلپس جو عوام کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کرتی، اور کنٹینٹ جو پوری آڈینس کو ایک ہی ڈائریکشن میں دھکیل دیتا تھا۔ اس نے خود کہا ان کا مقصد سچ نہیں، پرسیپشن کنٹرول کرنا تھا، ان کا ٹارگٹ ملک کا نیریٹو تھا۔ اچھا یار، 2016 کی بات ہے تو میں انسٹاگرام پہ کنٹینٹ بناتا تھا اور اچھے خاصے ویوز بھی آتے تھے۔ تو پھر یوں ہوا ایک دن نا رینڈملی مجھے کسی کا میسیج آیا، اور اس نے مجھے بولا کہ آپ نے پیڈ کام کرنا ہے۔ تو چونکہ میں ایک ٹین ایجر تھا اور پیسوں کی بھی کافی ضرورت تھی، تو پھر میں نے اسے کہہ دیا یار ٹھیک ہے کر لیں گے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو کچھ ٹائم بعد پھر انہوں نے دوبارہ ٹیکسٹ کیا اور بتایا کہ آپ کو نا ایک پیج بنانا ہوگا، وہاں پہ آپ نے میمز اپلوڈ کرنی ہوں گی اور اس ٹائپ کی نا ویڈیوز بنانی ہوں گی۔ تو پہلے میں تو کافی حیران ہوا کہ بھائی پیڈ کام بھی کروا رہے ہیں اور وہ صرف میمز بنوا رہے ہیں، آج کل میمز بنانے کے کون پیسے دیتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا یار مجھے پے سے غرض ہے، میں کر لیتا ہوں کام۔ پھر میں نے اوکے کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، کچھ ٹائم بعد نا آہستہ آہستہ انہوں نے نا پولیٹیکل ویڈیوز مجھ سے بنوانا سٹارٹ کر دی، اور وہ ویڈیوز بھی پی ٹی آئی کے سپورٹ میں ہوتی تھیں اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی تھیں۔ تو میں بنانے لگ پڑا، لیکن وہ موسٹلی نا فیک پروپیگنڈا وغیرہ ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر پہلے تو میں بنا دیا کرتا تھا کیونکہ مجھے پیسوں سے غرض ہوتا تھا، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی پروپیگنڈا پھیل رہا ہے اور اس طرح کا سٹف بہت عام ہو رہا ہے، تو پھر میں نے یہ سب کام ہی لیو کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایک ایکسپیریمنٹ جس میں یوتھ کے ذہن کو ری رائٹ کیا گیا۔ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ سوچنا ضروری نہیں، فالو کرنا ضروری ہے۔ ان کو فیکٹس نہیں دیے گئے، فیلنگز دی گئیں۔ ان کو ریسرچ نہیں سکھائی گئی، ری ایکشن سکھایا گیا۔ اور جب ری ایکشن کنٹرول ہو جائیں تو عوام کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج جب ڈیجیٹل ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت عوام نہیں تھی، الگوریتم تھا۔ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سپورٹر لاجک نہیں تھا، ایلوژن تھا، اور سب سے بڑا ٹروتھ پینڈر ان کا لیڈر نہیں، ان کے فیک اکاؤنٹس تھے۔
یہ پروپیگنڈا پاکستان کی سیاست کو صرف کنفیوز نہیں کرتا، یہ ایک پوری نسل کو ایموشنلی ہائی جیک کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو قائد بناتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، اور یہ سب پی ٹی آئی کی سیاسی ماڈل کا حصہ تھا۔ پی ٹی آئی نے عوام کو ویژن نہیں دیا، ڈیجیٹل ڈسیپشن دیا۔ انہوں نے ملک کو سیاست نہیں سکھائی، سرکیزم، ریج اور بلائنڈ فالوئنگ سکھائی۔ اور آج بھی اگر آپ آن لائن جا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جھوٹ کہیں نہیں انہی ڈیجیٹل فوٹ پرنٹس میں ملتا ہے جو پی ٹی آئی نے دائیں بائیں پھیلائے۔ کہ سارے کرپشن اور کیس لسٹ کی کہانی یہی ہے۔ جب عوام کو نیا پاکستان کا سپنا دکھایا گیا تو ایک ہی سوال سب کو ستا رہا تھا، پیسہ کہاں گیا؟ آئیے اب ہر کیس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس، یہ وہ کیس ہے جس میں یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا انڈکلیئرڈ ٹرانسفر ہائی لائٹ کیا، جسے بعد میں پاکستان میں انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور نیب ایجنسیز نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کی فائنز کے پیسے کا کچھ حصہ کرپٹ طریقے سے ٹرانسفر ہوا اور القادر ٹرسٹ کو لینڈ ڈونیشنز اور پھر فائنینشیل فلوز جج کی نظر میں آئے۔ اس کے تحت منی لانڈرنگ اور لینڈ فراڈ ایلیگیشنز اٹھائے گئے۔ یہ کیس اتنا بڑا تھا کہ اس پر انٹرنیشنل لنکس اور ہیوج سمز کا ذکر ہوا۔ وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے۔ توشہ خانہ کیس، الیکشن کمیشن اور اینٹی گرافٹ ایجنسیز نے ریکارڈ دکھایا کہ عمران خان نے اسٹیٹ گفٹس جیسے گراف واچ، رولیکس، کف لنکس، ایک پین وغیرہ تو ڈکلیئر نہ کر کے صحیح ویلیو پہ کیے بنا بیچا۔ پروسیکیوشن کے مطابق گفٹس کو صحیح طریقے سے توشہ خانہ میں ڈپازٹ نہیں کیا گیا اور سیل پروسیڈز کو صحیح طرح ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ اس کیس میں ای سی پی نے بھی ریفرنس فائلز کیے، کورٹ نے کچھ کنوکشنز دیے، میڈیا رپورٹس نے فگر مینشن کیے جو ایگریگیٹ ویلیو اور پروفٹ نمبر ٹینز آف ملینز آف پی کے آر تھے۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2022 میں اکبر ایس بابر کا کیس سن کر فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی نے فورن سورسز سے پروہیبٹڈ فنڈنگ لی۔ ای سی پی کی ڈیٹیل فائنڈنگز اور آرڈرز ریکارڈ میں ہیں۔ بعد میں ہائی کورٹس میں پیٹیشنز اور اپیلز بھی آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ ایسپیکٹس پر ڈیفرنٹ فائنڈنگز بھی کیے، لیکن ای سی پی کا انیشنل ورڈکٹ اور ڈیٹیل ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اس کیس کا نتیجہ پولیٹیکل اور لیگل دونوں طور پر بہت امپورٹنٹ رہا۔ سائفر کیس، اس کیس میں پروسیکیوشن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایک کلاسیفائڈ ڈپلومیٹک کیبل کو پبلک ریلیز میں دکھایا، کوٹیشنز کیے، جسے اسٹیٹ سیکرٹس کے الزام دیا گیا۔ کورٹ نے اس چارج پر بھی کنوکشنز دیے، سینٹینسنگ بھی ہوئی۔ 10 years reported in initial rulings، مگر یہ اپیلز اور ہائی کورٹ ریویوز بھی چلتی رہی۔ کچھ انسٹنسز میں کنوکشنز اوور ٹرن یا سسپینڈ ہوئے ہیں۔ سائفر کیس کا کور ایشو یہ تھا کہ کنفیڈینشیل ڈپلومیٹک مٹیریل کو ڈسکلوز کیا گیا۔ پروسیکیوشن ورسز ڈیفینس میں بہت سارے لیگل ٹیکنیکلٹیز رہیں۔ مے 9 وائلنس، جی ایچ کیو اٹیک کیس، 9 مئی 2023 کے بعد جو انریسٹ ہوا اس میں ملٹیپل اٹیکس اور وینڈلزم کی رپورٹس آئیں۔ جی ایچ کیو کے باہر انسیڈنٹس، کورپس کمانڈر ہاؤسز اور کچھ اسٹیٹ انسٹالیشنز پر اٹیکس، آرسن اور وینڈلزم انکلوڈ تھے۔ اتھارٹیز نے اس کے بعد وائڈ اسپریڈ اریسٹس کیے، چارجز فائل کیے گئے اور پروسیکیوشن نے کچھ لیڈرز کو مے 9 کانسپیرنسی اور ابیٹمنٹ چارجز میں نیم کیا۔ کچھ کورٹس نے کنوکشنز اور کچھ ایکویٹلز بھی دیے۔ لیگل پروسیسز چل رہی ہیں اور ہیومن رائٹس گروپس نے اریسٹس اور ٹرائلز پر کنسرنز ریز کیے۔ یہ پاکستان کی ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے سینسٹیو اور ہائی پروفائل لیٹیگیشن رہا۔ عدت کیس، میرج ریلیٹڈ کیس، ایک کرمنل کیس تھا جس میں کورٹ نے کچھ فائنڈنگز دیے آن اللیجڈ ان لافل میرج ارینجمنٹس۔ اس پر لوکل کورٹ نے سینٹینسز دیے، مگر ایکویٹلز اور اپیلز کا پروسیس بھی چلتا رہا۔ یہ کیس بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ اور پرسنل لائف ریلیٹڈ لیگل ڈرامہ کا حصہ بنا۔ پشاور بی آر ٹی کرپشن کیس، یہ ایک ایسا ایگزامپل ہے جہاں نیب خیبر پختونخوا نے کلیم کیا کہ انویسٹیگیشن اور سیٹلمنٹ کے ذریعے روپیز 168.5 بلین کی ریکوری ہوئی۔ نیب کی سٹیٹمنٹ میں ارریگولر کانٹریکٹ آورز، فیک گارنٹیز اینڈ انفلیٹڈ کاسٹس مینشن ہوئے۔ یہ ریکوری پاکستان کے اینٹی کرپشن ریکارڈ میں سب سے بڑی سنگل پروجیکٹ ریکوری کے طور پر ہائی لائٹ ہوئی۔ اس کیس کو ملٹیپل نیشنل آؤٹ لیٹس نے کور کیا۔ اوور آل پکچر یہ ہے
ان میں سے کچھ کیسز پر کورٹس نے کنوکشنز دیں، کچھ پارٹ کورٹس نے اپیلز اور سسپینشن دی، اور کچھ پر انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں۔ لیکن پبلک ریکارڈ میں ان سب ایلیگیشنز، آڈٹ فائنڈنگز، ای سی پی آرڈرز، نیب سٹیٹمنٹس اور انٹرنیشنل ایجنسی فٹ نوٹس موجود ہیں۔ یہ سب ریفرنسز نیچے ڈسکرپشن میں مینشن ہیں۔ ہر لیڈر کی زندگی میں کچھ راز ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کی پرسنل لائف ایک ایسی پر راز گلی تھی جہاں ہر موڑ پر کنٹروورسی، سکینڈل اور شیڈو نیریٹیوز گھسے ہوئے ملتے تھے۔ ایسی کہانیاں جو عوام کے سامنے کبھی آفیشلی پروو نہیں ہوئیں، مگر ان کے آس پاس کا اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ ملک کا نیریٹو سالوں تک انہی ایلیگیشنز کے دھوئیں میں گھومتا رہا۔ جب 2018 میں عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کی تو اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں ایک نیا لفظ پھیلنا شروع ہوا: پیر صاحبہ کا اثر، ایک سفلی انفلوئنس، ایک اسپریچول ڈپینڈنسی، ایک سائیکولوجیکل کنٹرول۔ جرنلسٹس، پولیٹیکل کومنٹیٹرز اور ایون کچھ ایکس پی ٹی آئی انسائڈرز نے کلیم کیا کہ عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل ڈیسیژنز میں بشرا بی بی کی ڈریم انٹرپریٹیشن اینڈ اسپریچول انسٹرکشنز اور ریچولز پر بہت ریلائی کرتے تھے۔ جمائمہ گولڈسمتھ، ایک رسپیکٹیبل ورلڈ نون فیملی، لیکن پاکستانی سیاست میں ان کا نام ایک اور ہی ڈارک اینگل سے استعمال ہوا۔ اپوزیشن تب بھی ان پر جوئش لابی کا نعرہ لگاتی تھی، اور جب عمران خان خود اسلامی ریاست کا چیمپئن بن کر سامنے آئے تو کنٹرڈکشن اتنی گلیئرنگ ہو گئی کہ عوام نے سوال اٹھایا: جمائمہ کی فیملی کے ساتھ ڈیپ سمپتھی، گولڈسمتھس کے گھر کا افیکشن، اور یہاں عوام کو ریاستی مدینہ کا لیکچر۔ ایک طرف ویسٹرن ہائی سوسائٹی کی ڈیپ کنیکشنز، دوسری طرف عوام کو مورل سرمنز۔ یہ ڈویلٹی پولیٹیکل تھیٹر کا حصہ بنی۔ خان صاحب پبلک سٹیج پر ایک تلوار تھام کر اسلامک لیڈر بنتے، اور پرائیویٹ لائف میں وہی ایلیٹ سرکلز جن کے خلاف ان کا نیریٹو بنایا گیا، ایک مس میچ، ایک ہپوکریسی جسے کرٹکس نے بار بار ہائی لائٹ کیا۔ عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر کا ایک سب سے پرانا، سب سے کنٹروورشل اور سب سے پرسسٹنٹ شیڈو ٹیرین وائٹ کا کیس۔ لیگل فائلنگز، کورٹ پیٹیشنز، میڈیا ڈیبیٹس، یہاں تک کہ 2023 میں بھی یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ کرٹکس کا نیریٹو سمپل تھا: ایک لیڈر جو عوام کو مورل رائٹیسنس کا لیکچر دیتا ہے، وہ اپنی پرسنل لائف کے سوالات سے کیوں بھاگتا ہے؟ یہ کیس کبھی فلی کلوز نہیں ہوا، کبھی ٹیکنیکل گراؤنڈز، کبھی پولیٹیکل کلائمیٹ، کبھی لیگل اسٹریٹجی، لیکن کہانی سالوں تک عمران خان کے امیج کے ساتھ چپکی رہی، ایک شیڈو ہی آلویز ٹرائیڈ ٹو آؤٹ رن۔ میڈیا، بائیوگرافیز، انٹرویوز، ہر جگہ عمران خان کی یوتھ لائف سٹائل ایک اوپن سیکرٹ تھی، ایک پلے بوائے امیج جس پر دنیا بھر کے میگزینز نے کور سٹوریز لکھیں، ریلیشن شپس، فلنگز، سکینڈلز، اور پھر ایک دن وہی شخص عوام کو اسلامک ویلیوز اور مورل پیورٹی کا درس دینے لگ گیا۔ کرٹکس نے کہا: A leader with 20+ relationship scandals preaching Islamic governance, is this hypocrisy or reinvention؟ خان صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں وہ مزار پر سجدہ کرتے نظر آئے۔ دیوبندی، بریلوی، سلافی، ہر سکول آف تھاٹ نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دی، لیکن سب سے زیادہ سوال یہ تھا: ایک لیڈر جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے، وہ خود کس آئیڈیالوجی پر چل رہا ہے؟ یہ کلپ اپوزیشن کے لیے ایک نیوکلیئر ویپن بن گئی۔ کچھ نے کہا یہ شرک کا سین تھا، کچھ نے کہا مس انڈرسٹینڈنگ، لیکن پولیٹیکل ڈیمیج irreversible۔ عمران خان کی پرسنل زندگی صرف پرسنل نہیں رہی، وہ پوری سیاست کا بیٹل فیلڈ بن گئی۔ ایک بات سمجھنا ضروری ہے: حقیقت ہمیشہ سیاہ یا سفید نہیں ہوتی۔ پولیٹکس ایک بیٹل فیلڈ ہے جہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن سچ ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی، کرٹکس ہو یا سپورٹرز، ہر کسی کے پاس اپنی اپنی سٹوری ہے، اپنا اپنا نیریٹو۔ لیکن ایک چیز جو اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، وہ ہے ایک پوری نسل کا انکمپلیٹ نالج کے ساتھ پولیٹیکل وارز میں گھس جانا۔ یوتھ جو ملک کا فیوچر ہے، آج میمز کو سورس، واٹس ایپ سٹیٹسز کو فیکٹ اور وائرل کلپس کو ریسرچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ انہیں ہسٹری نہیں پتا، انہیں لا نہیں پتا، انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیئرز نہیں پتا، انہیں میڈیا مینیپولیشن کا میکینزم نہیں پتا، لیکن پھر بھی انہیں ہر چیز کا فائنل ورڈکٹ دینے کا شوق ضرور ہوتا ہے۔ آج کا بنیادی مسئلہ کرپشن یا کمپٹنسی سے زیادہ یہ ہے کہ عوام اور خاص کر یوتھ کو فیکٹس دینے والا کوئی نہیں، لیکن ایموشنز بھڑکانے والے ہر طرف ہیں۔ اس لیے یہ فائنل نوٹ کسی لیڈر کے حق میں یا مخالفت میں نہیں، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے۔ اگر انفارمیشن آدھی ہو، اوپینین ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اور اگر اوپینین غلط ہو، ملک کا فیوچر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔
نیوٹرل رہنا ویکنس نہیں ہوتی، نیوٹرل رہنا وہ پاور ہے جسے اس ملک نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کا مقصد بھی یہی تھا، کسی کو ہیرو بنانا نہیں، کسی کو ویلن ثابت کرنا نہیں، صرف یہ بتانا کہ تصویر ایک اینگل سے نہیں دیکھی جا سکتی، اور جو نسل ایک اینگل میں پھنس جائے وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آخر میں یہ ملک تبھی چل سکتا ہے جب اوپینینز نہیں، نالج حکومت کرے۔